السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر القرآن میں آج 25واں پارہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کے آنے کا علم۔ قیامت کب ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہا، اپنے غلافوں سے۔ وما تحمل من انسا، اور نہیں حمل سے ہوتی کوئی بھی مادہ۔ ولا تضع، اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم ہی سے۔ قیامت کا بھی اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ جو پھل بھی اپنے غلافوں میں ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ باہر نکلتا ہے، وہ پھل پکنے سے پہلے اور اپنے غلافوں سے نکلنے سے پہلے اللہ ان کے پورے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ حاملہ کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں سے کہے گا، بتاؤ میرے شریک کدھر ہیں۔ قالو، کہیں گے، آذنا کما منا من شہید، ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی گواہ، یعنی اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آپ کا کسی کو شریک بناتے تھے۔ یہ جھوٹے دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو تیرا شریک کسی کو بنایا ہی نہیں۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یدعون من قبل، ان سے وہ جن کو تھے پکارتے اس سے پہلے۔ دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ ان کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ وظنوا، اور وہ گمان کریں گے، ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے ساتھ بنائے ہوئے شریک کدھر ہیں، اور وہ تلاش کریں گے، لیکن وہ تلاش کرنے کے باوجود بھی اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے شریکوں کو تلاش نہیں کر سکیں گے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے، یعنی انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتا ہے اور خیر مانگتا ہے، اور اس سے کبھی اسے تھکن نہیں ہوتی۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ ہو جاتا ہے انتہائی سخت نا امید۔ جیسے ہی اسے زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو انسانی طبیعت یہ ہے کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، سخت قسم کا نا امید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہوتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے رحمتًا منا، اپنی طرف سے کوئی رحمت، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد جو مست اسے پہنچی، لا یقولن لی ھذا لی، تو یقیناً وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ یعنی کوئی مشکل آئی اور اللہ نے اس مشکل کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ اس کے اوپر کوئی نعمت کر دی، تو بندہ یہ کہے گا کہ یہ میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور انسان اس قدر فراموش ہے، احسان فراموش ہے کہ وہ فوری اللہ کے بارے میں یہ بھی کہنا شروع کر دے گا
کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ فوری قیامت کا بھی انکار کر دے گا، اللہ کا بھی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں لٹایا گیا اپنے رب کی طرف، پہلی بات تو یہ کہ قیامت ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو گئی اور میں اللہ کے دربار میں چلا بھی گیا، تو ان لی عندہ للحسنی، بلا شبہ میرے لیے اس کے پاس البتہ بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں ہی ملی ہے نا، تو قیامت کو بھی مجھے بھلائیاں ہی ملیں گے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ہم ضرور بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو سخت قسم کا عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم احسان کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، أَعْرَضَ، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو سے، یعنی جب بھی کسی بندے کے اوپر انعام ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے لمبی چوڑی، ہر وقت دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قل کہہ دیجیے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر وہ قرآن یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہوا، ثم کفرتم بھی، پھر تم انکار کرو اس کا، من اضل، تو کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے، ہوا فی ضلال بعید، کہ وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ یعنی بتاؤ کہ اگر یہ واقعی قرآن برحق ہی ہوا تو پھر بتاؤ کہ اس بندے سے بڑھ کے ظالم کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی، عن قریب ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق عالم میں۔ آفاق افق کی جمع، اور افق کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ کہ جہاں آسمان اور زمین یوں لگے جیسے آپس میں مل رہے ہیں، تو اس جگہ کو افق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آفاق عالم میں ہمیں نشانیاں دکھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فتوحات ہوں گی، اور دین جو ہے وہ، اسلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آفاق عالم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی جتنے بھی افق ہیں، آفاق ہیں اس دنیا کے، ہر جگہ پہ اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں آپ کو دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک وہ قرآن برحق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا نہیں ہے کافی آپ کا رب، انہ، اس بات پر کہ بے شک، اعلیٰ کل شیء شہید، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، الا خبردار، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بلا شبہ وہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، کافر ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ الا خبردار، انہ بکل شیء محیط، بلا شبہ وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین سین قاف، کذالک، اسی طرح، یوحی الیک، وحی کرتا ہے، الیک، آپ کی طرف، وإلی الذین، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے۔ جو وحی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ویسے ہی وہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پہلے جو رسول ہیں ان کی طرف بھی کی۔ صحیح بخاری میں اس روایت میں بڑی تفصیل موجود ہے کہ کبھی کبھار جو وحی تھی وہ گھنٹی کی آواز کی طرح آتی، جیسے گھنٹی کی ایک آواز ہوتی ہے، وحی اترنے کی یہ کیفیت ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا دیتا، اور جب وحی اتر رہی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انتہائی بھاری ہو جاتا تھا اور آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور ایک صحابی کہتے ہیں میری جو آپ کی پنڈلی ہے یا جو ران ہے
وہ میری ران کے اوپر تھی اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ران کے اوپر کوئی پہاڑ آن گرا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انتہائی اس سے بھاری ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن، اپنے اوپر سے۔ یہ جو آسمان کا پھٹنا ہے، اس کا جو عمل ہے یہ اوپر سے شروع ہوگا، یعنی سب سے پہلے آسمان دنیا نہیں پھٹے گا، بلکہ یہ سب سے آخر میں جو سب سے اوپر والا آسمان ہے پہلے وہ پھٹے گا، پھر بتدریج نیچے تک سارے آسمان پھٹیں گے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں، یعنی فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں اہل زمین کے لیے۔ الا خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہی ہے بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے کارساز بنا لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیے، وہ اپنی بھول میں ہیں اور غلطی میں ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگہبان ہے ان کے اوپر، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نگہبانی کا کام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر نگران۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن کی۔ یہ قرآن مجید عربی اس لیے ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، کیونکہ مکہ کے لوگ عربی تھے تو اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں۔ ومن حولہا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی مکہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکنے والی آگ میں، یعنی اللہ کے یا تو عذاب یا اللہ کی رحمت، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا انسان کے لیے اختیار ہے ان دونوں میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً کر دیتا ان سب کو ایک ہی امت۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے اس اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی کارساز؟ فاللہ هو الولی، تو اللہ وہی کارساز ہے۔ وہوا یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معبود کا تذکرہ کیا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے۔ تو دنیا میں جو شریک اللہ کے بنائے گئے یا بنائے جاتے ہیں یا بنائے جائیں گے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کسی کو تب اللہ کے برابر مانیں گے جب کوئی مردے کو زندہ کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ کہ تم اختلاف کیا اس میں کسی چیز سے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے۔ آپس میں جو اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے ہیں اور مسلکی اور منہجی جو اختلافات ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی،
یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا ذاتی جو اختلافات ہیں، آپسی جو اختلافات ہیں، وہ لوگوں سے حل کروانے کے بجائے قرآن اور سنت کے ذریعے ان کا حل کروانا چاہیے۔ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنا دیے۔ لہذا یہ جو عرب کی کہانیاں ہیں اور قصے ہیں، اور جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں عربی نے کسی جنی سے شادی کر لی تھی، جننی سے، یا جن جو ہیں وہ انسانوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہ بہت سی باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی جن سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے نفسوں سے ہی جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں سے بھی ان کے جوڑے بنائے۔ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، وہ تم کو پھیلاتا ہے اس میں، یعنی اللہ نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہیں ساری زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں یہ ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جبکہ ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بیدار رہتا ہے، ہم بھی بیدار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے، اللہ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اللہ جیسا تو ہو گیا۔ اللہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دو باتیں، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بیدار رہنا، ہمارا زندہ رہنا، ان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ غیر محدود ہیں، یعنی محدود ہیں، یعنی کوئی بندہ 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال زندہ، کوئی 60 70 80 90 سال زندہ رہے گا، اس کے بعد نہ وہ دیکھ سکے گا، نہ وہ بول سکے گا، نہ سن سکے گا، جبکہ اللہ ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی جگہ تک محدود ہیں، یعنی میں یہاں تو چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہ گلی ایک ادھر چلے جائیں تو اور بھی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تو ہر جگہ پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا جو بندے کی صفات ہے نا، یہ عارضی ہیں، اور اللہ کی صفات مستقل ہیں۔ لہذا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ تو یہ جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی شریک ہے۔ تو اللہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، یعنی آسمانوں اور زمین کے رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ اس کا ہماری محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر رزق کا تعلق محنت کے ساتھ ہو تو مزدور کو سب سے مالدار ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ بہت تھوڑا کام کرتے ہیں تو اللہ بہت زیادہ ان کو دے دیتا ہے، اور کوئی بہت ہی زیادہ کام کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا، اور کوئی کچھ بھی نہیں کرتے اور بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بلا شبہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جس کی ہم نے
وہی کی آپ کی طرف، وما وصینا بھی ابراہیم، اور وہ جو ہم نے وصیت کی اس کے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو۔ یہ دین اللہ تعالیٰ آگے یہاں پہ دین کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ اللہ نے پہلے تمہید باندھی کہ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا، اور ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، آپ کو دیا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 انبیاء کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ نے یہ دین سارے نبیوں کو دیا تھا۔ وہ دین کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو، دین کے اوپر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اور تم جدا جدا اس میں نہ ہو جاؤ، اختلافات پہ نہ پڑو۔ کبر علی المشرکین، گراں گزرتی ہے مشرکوں پر بات، ما تدعوہم الی، وہ بات کہ آپ ان کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ آپ انہیں جب توحید کی طرف بلاتے ہیں نا، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو کافروں کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے یہ بات۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ ہدایت گھر بیٹھے کسی کو نہیں ملتی، بلکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہ وہ جدا جدا ہوئے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، سرکشی سے آپس میں، آپسی سرکشیوں میں لوگوں نے علم کے ساتھ مذاق کیے، اور علم کے بدولت آپس میں وہ جدا جدا ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات جو پہلے طے تھی آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یعنی اللہ اگر آپ کے اوپر عذاب نہ بھیجنا چاہتا اور یہ اللہ نے پہلے طے نہ کیا ہوتا، تو اللہ تمہارا کام تمام کر دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو وارث بنائے گئے اس کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں، جو ان کے وارث بنے ہیں، لفی شک منہ مریب، ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں۔ حالانکہ تورات زبور انجیل کو ماننے والے قرآن کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ وہ انہیں اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پھر اسی دین کی طرف آپ بلائیں سارے کے سارے لوگوں کو۔ وہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس دین کو قائم رکھنا، اس کے جملہ جو احکامات ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جگہ دینا۔ وَاسْتَقِمْ، اور ثابت قدم رہیے، ما امرتا، جسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، آمنت، میں ایمان لایا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، ساتھ اس کے کہ جو نازل کی اللہ نے کتاب سے، جو اللہ نے کتاب نازل کی میں اس کے اوپر ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ یہ بھی دین ہے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تم نہیں مانتے اور تم کہتے ہو ہم تورات ہی کو مانتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم صرف زبور کو مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، ہم اپنی جگہ پہ رہیں، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، روز قیامت اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا ہمارے اور ہمارے درمیان۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہمارے جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، اللہ قیامت کے دن حل کر دے گا۔ والذین یجادلون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ مان تسلیم کر لیا گیا اس اللہ تعالیٰ کو، حجتہم داحضہ، ان کی دلیل کمزور ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو یہ گمان کر لیا ہے نا، یہ سمجھ لیا ہے اور یہ تسلیم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے پاس بڑی کمزور دلیلیں ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔
وعلیہم غضب، ان کے اوپر غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو، یعنی کتاب اور ترازو، یہ ترازو سے مراد عدل اور انصاف ہے۔ ترازو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ ترازو سے مراد عدل و انصاف، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وما يدريك لعل الساعة قریب، اور کیا معلوم آپ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، بہا اس پر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ ابھی قیامت آ جائے، ہمیں کون سا کو ڈر لگتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً قیامت برحق ہے۔ الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، البتہ وہ دور کے گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہوا، اور وہ خوب طاقتور، العزیز نہایت غالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، وہ شخص کہ جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، یعنی جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں اچھا مقام چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم زیادتی کرتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ مطلب کیا، کہ جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت کی مزید توفیق دے دیتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھے کہ مجھے جنت بھی چاہیے اور میں کوشش بھی نہ کروں تو نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ مزید توفیقات آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ ومن کان یرید الحرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا کے مال و دولت، جاہ و جلال، منصب، عزت، مقام، یہ چیزیں چاہتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، یعنی وہ دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ آخرت نہیں چاہتا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اس دعا میں یہ تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے بھائی، دنیا مانگیں آپ اگر آپ کی وہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کریں، لیکن اس سوال میں آخرت کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر صرف دنیا مانگیں گے تو مل جائیں گے، آخرت نہیں ملے گی۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی اور شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین سے، ما لم یأذن بہ اللہ، جو نہیں حکم دیا اس کا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ طریقے بنا لیے دین میں، جبکہ اللہ نے تو ان کا حکم ہی نہیں دیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں گزارش کیے دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو شریعت سازی کرتے ہیں، یعنی شریعت سازی کا مطلب یہ کہ شریعت کے قوانین خود سے بناتے ہیں، خود سے بنانے والے۔ یہ پارلیمنٹ میں بہت سے جو لوگ ہیں جو قوانین بنانے والے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے قوانین، یہ آستانوں پہ چلے جائیں، یہ مزاروں پہ چلے جائیں، یہ بزرگوں، وڈیروں، بابوں، سرداروں، جاگیرداروں کے پاس چلے جائیں، تو ان کے اپنے ہی رول ہیں اور اپنے ہی اصول ہیں، اور انہیں دین بنا کر کے یہ مزاروں، آستانوں، قبروں پر انہیں دین بنا کے بیچا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ ایسا دین ہے کہ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تو اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیے۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کرنے کے وعدے کی، یعنی اگر قیامت نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فوری ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ ظالم لوگ،
لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تر الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے ان عملوں کی جزا سے، کسبو، جو انہوں نے کمائے۔ قیامت کے دن تو دنیا میں تو برا کام کرنے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا نا، لیکن قیامت کے دن اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم لوگ ڈریں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ جزا ضرور واقع ہوگی ان کے اوپر۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ باغات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، یعنی سرسبز و شاداب باغات میں ہوں گے۔ لہم، ان کے لیے، ما، ہوگا، ما جو یشاؤون، وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے ہاں جو چیز وہ چاہیں گے وہ انہیں میسر ہوگی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے وہ بہت بڑا فضل۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، وہی ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی صلے کا، الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت کا رشتہ داری میں، رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے نا، میں صرف اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میں آپ کا رشتہ دار ہوں، ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، کم از کم اس دوستی کا ہی تو خیال رکھ لو اور میری بات کو تسلیم کر لو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی شخص کماتا ہے کوئی نیکی، نزد لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے اس میں بھلائی کو۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ ہم یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے خود سے گھڑ لیا قرآن مجید، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، پھر اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنی باتوں سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ تو سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے، سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ، ان عبادہ، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ معاف کر دیتا ہے برائیاں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور بندوں کو ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ دعا قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے، یعنی ان کو جو مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل سے، دعاؤں سے بڑھ کے ان کو چیزیں دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بسا اوقات اللہ کوئی ایسی آپ کو نعمت دے دیتا ہے جو آپ نے اللہ سے مانگی بھی نہیں ہوتی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو دیتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اور اگر فراخ کر دے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیں۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، اور لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء، جتنا چاہتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ ہمیں زیادہ پیسے کیوں نہیں دیتا؟ ہم تھوڑے پیسے رکھتے ہیں جبکہ ہماری طلب اور ہماری جو خواہش ہے وہ یہ کہ زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں زیادہ پیسے دے دے نا، تو تم زمین کے اندر سرکشی کرنا شروع کر دو، ہر کسی کو اپنے پیسے پہ، اپنے بینک بیلنس پہ تکبر اور فخر ہونے لگے، اور وہ کسی انسان کو انسان تک نہ تصور کرے۔ کبھی آپ نے رویے دیکھے ہوں، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں اور جنہیں اپنی دولت کا بڑا نشہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک حیثیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ صرف اور صرف مال ہے، دولت ہے۔
اس کے علاوہ کوئی چیز انہیں ہر چیز سے بڑھ کے دولت ہی نظر آتی ہے، تو وہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سب کو ہی زیادہ پیسے دے دیتا تو زمین کے اندر تو فساد برپا لوگ کر لیتے۔ ہاں، اللہ اندازے کے مطابق لوگوں کے لیے رزق اتارتا ہے۔ جو ابھی مجھے ضرورت ہے اللہ مجھے دے رہا ہے، جو 10 سال کے بعد ضرورت ہوگی اللہ وہ بھی پوری کرے گا۔ آج سے کچھ سال، 20 30 سال پہلے اگر چلے جائیں، یا 10 12 سال پہلے، جو اب اللہ دے رہا ہے اتنے پیسے اللہ پہلے نہیں دیتا تھا، بلکہ اب جو صورتحال ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو اللہ اپنے اندازے کے مطابق دیتا ہے جتنی بندے کے لیے ضرورت محسوس کرتا ہے۔ انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ وہ نا امید ہو گئے تھے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ عام کر دیتا ہے اپنی رحمت کو، یعنی بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس بارش کو عام کر دیتا ہے، یعنی ساری دنیا میں اور دنیا کے کس کس کونے میں اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان کا جو اس نے پھیلائے ان دونوں میں جاندار، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے خوب قادر ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات پھیلا دی ہے نا، اللہ ان کو جمع کرنے پہ خوب قادر ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی اللہ کے کسی پہنچ سے دور بھاگ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو یہ سبب اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ دنیا میں جو مشکل آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ہماری ساری غلطیوں پر پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ بہت سی غلطیوں کو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اللہ ہمیں دنیا میں سزا دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اسے زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں سمندر میں پہاڑوں کی مانند، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑی کشتیاں سمندر میں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں بڑے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھی، اب تو بڑے بڑے جہاز ہو گئے، ہر جہاز کے اندر ایک الگ ہی ایک جہان ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگ وہاں ایسے رہتے ہیں جیسے ہم عام شہروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان یشاء یسکن الرِّیح، اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو، فَيَضْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ، تو وہ کشتیاں ہو جائیں کھڑی ہونے والی سمندر کی سطح پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کشتی کا پانی کے اوپر رہنا ہی اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہواؤں کو ان کے موافق کر دینا، اور پھر ہواؤں کے ذریعے ان کشتیوں کا چلتے رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور اگر اللہ ہوائیں روک دے تو یہ سمندر کی سطح پر یہ کشتیاں کھڑی رہیں، موجود رہیں، اور کوئی ان کو چلا نہ سکے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے۔ او یوبکہن، یا چاہے تو ان کو تباہ ہی کر دے، بما اس وجہ سے کسبو جو انہوں نے کمایا۔ یہ جو جہاز کا سفر کرتے ہیں، باہری جہاز کا، بری جہاز کا، بلکہ ہوائی جہاز کا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے برے عملوں کی وجہ سے اللہ چاہے تو ان کو ویسے ہی کھڑا کر دے، یا اللہ چاہے تو ان کو ویسے ہی اس جہاز کو اور اس کے رہنے والوں کو، اس کے اوپر سوار ہونے والوں کو اللہ ویسے ہی ہلاک کر دے۔ آ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ چاہے تو درگزر کر دے بہت سارے لوگوں کو۔ تو یہ تین حالتوں کو اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور تینوں کے اوپر اللہ کا پورا اختیار ہے۔
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَحِیصٍ، ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم جو لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء، پس جو بھی تم دیے گئے کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات دنیا، تو وہ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اور انہیں اپنے لیے سارا کچھ نہیں سمجھ لینا، اور انہیں اول ترجیحات نہیں بنا لینا، اور زندگی کا ہم غم یہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنے لیے بہت بہترین نہیں سمجھ سکتے، اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ اس سے کہیں بہتر بھی ہیں، وَأَبْقَى، اور زیادہ پائیدار بھی ہیں۔ یعنی تمہارا بہت بڑا گھر ہے تو کبھی تو بھائی اسے کھنڈرات میں تبدیل ہونا ہے۔ تمہارے پاس بہت بڑی کو نعمت ہے، کبھی تو اس نعمت کو زوال میں بدلنا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ خیر بھی ہیں، بہتر بھی ہیں، وَأَبْقَى، اور پائیدار بھی ہیں۔ لیکن وہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجتنبون کبائر الاسم، جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی سے، یعنی وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے۔ یہ فواحش کیا ہوتا ہے؟ فواحش ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہ جن کی رغبت انسان کے دل کے اندر پائی جائے، یعنی وہ بڑا گناہ جس کی رغبت میرے دل میں پائی جائے۔ امام جو عبد الرحمن السعدی، یہ تفسیر سعدی والے ہیں، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ ذکر کیا ہے کہ بڑے گناہ جن کی رغبت انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ فواحش ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ان اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو اگلے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اپنے رب کا، اللہ کی بات مانی، اقام الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، وامرهم شورا بینہم، ان کا کام ہے مشورہ کرنا آپس میں، یعنی آپسی مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان کو پہنچتا ہے ظلم تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ جب بھی ظلم پہنچتا ہے تو وہ گونگے شیطان بن کے نہیں بیٹھ جاتے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے صرف کام دعاؤں پر رکھتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ بدلہ لینے کی پوری تیاری کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں اور عملی طور پر اس میدان میں اترتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل، جتنی آپ برائی کریں گے اتنا اس کا بدلہ ہے۔ فمن عفا، پھر جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور سلو کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو نقصان دیا، اتنا نقصان آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر معاف کر کے درگزر کر کے سلو ہی کر لیں تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، ظالمین بے شک وہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ والا من انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے بدلہ لیا اپنے آپ پر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو یہی لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی راستہ اور راستہ۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک راستہ تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا، وغفرہ، اور معاف کر دیا اگلے بندے کو، ان ذالک لمن عزم الامور، تو بلا شبہ یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی جس بندے نے صبر کیا اور معاف کر دیا
تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر کرنا اور کسی بندے کو معاف کر دینا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑا ہمت والا کام ہوتا ہے غصے میں آ کر کے کسی کو معاف کرنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی کارساز اس کے بعد، یعنی اللہ جس کو گمراہ کر دے تو کوئی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور دیکھیں گے آپ ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، کیا ہے دنیا میں واپس پلٹنے کا کوئی راستہ؟ یعنی یہ کافر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے، اللہ کو دنیا میں واپس جا سکتے ہیں؟ یعنی تیرے جا کے تیری بندگی کریں، عبادت کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب جہنم میں اللہ ان کو پیش کرے گا، بلکہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا، تو حالت یہ ہوگی کہ خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ينظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے گھورنے والی آنکھوں سے۔ وقال الذین کفروا آمنوا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بلا شبہ خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ قیامت کے دن گھاٹا اس بندے کا ہے جس نے اچھے کام نہ کیوں۔ ہمارے ہاں تو گھاٹے نقصان میں وہ بندہ رہتا ہے نا جو تجارت میں کوئی نقصان اٹھا لیتا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ گھاٹے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں گھاٹے میں وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں برائیوں کو تولنے میں نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیاں زیادہ ہو گئی۔ الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست جو ان کی مدد کریں اللہ کے علاوہ۔ قیامت کے دن کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو اپنے ان دوستوں کی اللہ کے سوا مدد کر سکیں۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو اس کے لیے کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ استجیبوا لربکم، تم حکم مانو اپنے رب کا، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن لا مرد له من اللہ، نہیں ہے پھرنا اس کا اللہ کی طرف، ما لکم من ملجأ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی جائے پناہ، یومئذ، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہ ممکن ہوگا تمہارے لیے گناہوں سے انکار کرنا۔ قیامت کے دن نہ تو آپ اللہ سے بھاگ سکیں گے، اور اللہ سے بھاگ کر کے کسی کے پاس جا کے پناہ لے لیں، یہ نہیں ممکن، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے جسم کو بلا کر کے اس بات کو ثابت کروا لیں گے کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر کوئی نگران، یعنی وہ اگر منہ موڑ لیں آپ کی بات نہیں مانتے تو ہم نے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دروغہ بنا کر کے بھیجا ہے، نگران بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے ہر صورت بات منوانی ہی ہے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ یعنی جب اللہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے صرف اور صرف لڑکیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے، کوئی اسے نہیں پوچھنے والا۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ ملا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، یعنی کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں اللہ ان کو دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، انہو علیم قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب اس آیت مبارکہ میں حل کر دیا، کہ اللہ نے جہاں یہ کہا کہ اللہ بیٹے کسی کو دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں اکٹھے دے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ بانجھ ہی بنا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی جو تقسیم ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم جو ہے وہ ظالمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دو باتیں یہاں پہ کی، اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو بیٹے دینے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو بیٹیاں دینی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو دونوں چیزوں کے ساتھ نوازنا ہے، اور اللہ یہ بھی بہتر جانتا ہے کس کو دونوں چیزوں سے میں نے محروم کر رکھنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی تقسیم ہے نا، یہ عالمانہ تقسیم ہے، یعنی اللہ نے اس کا پورا اندازہ لگایا ہے، اور بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، لہذا اللہ سے گلہ شکوہ نہیں۔ تو نے اولاد دی، اللہ یہ تیری دی ہوئی اولاد ہے، تیرے راستے میں وقف ہے، اور اگر تو نے اولاد نہیں دی تو ہم تو تیرے سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ یہ اولاد کا نہ ہونا ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ وما كان لبشر، اور کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ کلام کرے اللہ تعالیٰ اس سے، الا وحیا، مگر الہام، دل میں القاء کر کے، او من وراء حجاب، یہ پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا بھیج کر فرشتہ، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تین طریقے سے اپنا پیغام بندے تک پہنچاتا ہے، یا تو اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ کام کروں، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے کلام کی، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کی، یا اللہ وہی کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی طریقے کسی اور ذریعے سے پہنچے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند نہایت حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحاً، ایک روح قرآن مجید کی، من امرنا، اپنے حکم سے، یہ ہم نے جو قرآن کی صورت میں ایک روح آپ کی طرف بھیجی ہے نا، یہ ہمارے حکم سے ہے، ہم نے اس کو بھیجا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، نہیں تھے آپ جانتے کیا ہے کتاب، آپ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتا ہے، لکھنا کیا ہوتا ہے، پڑھنا کیا ہوتا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ کو پتا تھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ولیکن جعلناہ نورا، اور لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور اور ہدایت، نہدی بہ من نشاء، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور بلا شبہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں تہدی کا مطلب ہدایت نہیں ہوگا، کیونکہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کے لیے پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ہدایت کا مطلب جو ہے وہ رہنمائی ہے، نبی کا کام صرف رہنمائی ہے، بتا دینا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے صراط اللہ، اللہ کے راستے کی، الذی لہ ما فی السماوات، کہ جس کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، الا خبردار، آگاہ رہو، اللہ تصیر الامور، اللہ کی طرف ہی تمام کے تمام جو معاملات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ لوٹتے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اللہ تعالیٰ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی، یہ قرآن مجید واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کی آیات صریح اور محکم ہے۔ ہاں، جس جگہ پہ صریح آپ کو آیت مبارکہ نہ لگے تو دوسری آیت اس کی صراحت کر دیتی ہے، یا حدیث اس کی صراحت کر دیتی ہے۔ تو یہ لمبے چوڑے کوئی سوالات نہیں ہیں جن کا حل بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنا دیا اس قرآن کو، اس کو قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور تم عقل حاصل کرو۔
یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان میں اس لیے ہے تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ فی ام الکتاب، اصل کتاب میں، اصل کتاب میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، بہت ہی بلند درجے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ جو اصل کتاب ہے نا، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، جو بہت بلند درجے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم روک لیں گے تم کو ذکر سے، صفحا اعراض کرتے ہوئے، کیا ہم روک لیں گے تم سے ذکر اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور کافروں سے کہتا ہے کیا تم اس قرآن کو نہیں مانتے؟ تو کیا ہم تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے اس قرآن کو ہی منسوخ کر دیں اور اس قرآن کے احکامات کو بے وقت بنا دیں اور اس کو واپس اللہ کے پاس بھیج دیں کہ اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا ایسا چاہتے ہو؟ ایسا تو کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید بھیجا ہے یہ ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے، لہذا لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ اس نصیحت کو روک نہیں سکتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے نبی پہلے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں یعنی تم کو پہلے نبی تو نہیں ہو، اللہ نے کتنے ہی پہلے بھی نبی بھیجے ہیں۔ وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر تھے وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے، نبی کو دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل، مجنون، شاعر، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے، جادوگر کہہ دیتے۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگوں کو، ومضى مثل الاولین، اور گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنی جوانیوں پر، اپنے مال پر، دولت پر، سرداری پر، جاگیرداری پر بڑا گمنڈ ہے، تو ذرا پہلے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، تم سے پہلے کتنے طاقتوروں کو، کتنے کتنے زبردستوں کو کیسے میں نے زیر دست کر دیا اور انہیں رہتی دنیا تک مثال اور عبرت بنا دیا۔ ولا ان سألتہم، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں گے نا، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لا یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان کو نہایت غالب خوب حکمت والے نے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ یہ جو زمین ہے نا یہ گود ہے، یہ بچھونا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے مدار کے گرد جب چکر لگاتی ہے 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار میں یہ زمین اپنے مدار کے گرد چکر لگاتی ہے، اور اس کا چکر لگانا، جبکہ اس میں پہاڑ ہیں اور اس میں معدنیات ہیں، اس میں تیل ہے، اس میں ان گنت اور لا تعداد انسان ہیں، اور نہ جانے اس زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ ہر وقت چکر لگا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو گود بنا دیا ہے۔ جیسے ماں کی گود میں بچے کو بڑا سکون ملتا ہے نا، ویسے ہی یہ زمین بھی بندے کے لیے گود کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں کئی سارے راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت راہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے سے، فانشرنا به، پھر اس نے اٹھایا، زندہ کیا اس کے ذریعے، بلدۃ میتا، مردہ بنجر شہر کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ جیسے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، ویسے ہی اللہ انسان کو بھی زندہ کرے گا۔ والذی خلق الازواج، اور جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب، یہ سب جوڑے جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے۔ وجعل لکم من الفلک، اور اس نے بنائی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور چوپائے، وما ترکبون، اور جو تم سوار ہوتے ہو ان پر، یعنی کشتیاں، چوپائیں، اور جتنی بھی چیزیں جن کے اوپر بندہ سواری کرتا ہے، یہ موٹر بائک ہے، یہ گاڑی ہے، جہاز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں جعل لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں،
لتستوو علی ظہورہ لتستوو علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم، جب تم برابر ہو کر کے بیٹھ جاؤ، علیہ، اس پر، وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے، ھذا، اس جانور کو، اس سواری کو، وما کننا لہ مقرنین، نہیں تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ سواری کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ چھوٹا سا بچہ قابو نہیں کر سکتا، اور اس کو قابو کس نے کروایا ہے؟ اللہ نے کروایا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنایا اس کے لیے، من عبادی، اس اللہ کے بندوں میں سے، جزءاً، ایک حصہ، اولاد، ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان البتہ سری نہ شکرا ہے۔ ام اتخذوا مما یخلق بنات، کیا اس نے بنا لی اس میں جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تم کو برگزیدہ کیا بیٹوں کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کیا اللہ نے تمہیں بیٹیاں دے کے، اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ کے تمہیں بیٹے دے دیے، حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تم بیٹیوں کو تو کسی صورت پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بما، اس کے ساتھ جس کی، ضرب للرحمن مثلا، مثال بیان کی رحمان نے، یعنی بیٹی کی، ظل وجہہ مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ہو جاتا ہے انتہائی سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے، یعنی میرے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ تم خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور جب تمہیں کوئی خوشخبری ملتی ہے کہ تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، تو آپ کا چہرہ انتہائی سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھر جاتے ہیں۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا اسے اللہ کی اولاد ٹھہرایا ہے جس کی پرورش کی جاتی ہے زیور میں، یعنی عورت جو ہے اس کی پرورش کی جاتی ہے زیور میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث و حجت میں نہیں ہے وہ بات کو واضح کرنے والی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو، جن کی پرورش جو ہے وہ بھی زیور کے ذریعے کی جاتی ہے، مطلب یہ جن کو دوبالا کرنے کے لیے زیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ عورت کا جو حسن ہے وہ زیور ہوتا ہے، یعنی یہ کمزوری ہے اس کی، اور جنگ میں کمزوری کی وجہ سے لڑ بھی نہیں سکتی، جبکہ دونوں چیزیں مرد کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جو اچھی چیز جسے تم سمجھتے ہو بیٹا، اس کی نسبت اپنی طرف، اور جو کمزور مخلوق ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو، وہ جو ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے در حقیقت بندے ہیں، اناسن، عورتیں، اللہ کے بندے فرشتوں کو لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کے پیدائش کے وقت؟ یعنی جب اللہ بیٹیوں کو، یعنی اللہ جب فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا، تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا یہ اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے؟ سنکتب شہادتہم، ضرور لکھی جائے گی ان کی شہادت، ویسألون، اور وہ سوال کیے جائیں گے، یعنی یہ ان کا بہتان لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اگر چاہتا رحمان تو نہ ہم عبادت کرتے ان کی، یعنی اللہ ہی چاہتا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرتے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں جو توفیق بخشتی تھی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کی بابت کوئی بھی علم، ان ہم الا یخرسون، نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، تو وہ اسی کو تھامنے والے ہیں،
یعنی یہ جو قرآن کو نہیں مان رہے، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کی طرف کوئی الگ سے کتاب نازل کی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور قرآن کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قالوا انا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امتن، ایک طریقہ پر، و انا علی آثارہم مہتدون، اور ہم تو انہی کے نشانات قدم پر ہیں، مہتدون راہ یافتہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے جس مسلک، جس منہج، جس طریقے پر باپ دادا کو پایا، ہم نے تو انہی کے راستے کو اپنا لیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوها، مگر ان کے خوشحال لوگوں نے پتہ کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلا شبہ ہم نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نشانات قدم کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تم کیا کہتے ہو، لیکن باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قال، آپ پیغمبر نے کہا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم، اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ راستی والا طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ اس سے کہ تم نے اس پر باپ دادا کو پایا۔ یعنی پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ میرے پاس تمہارے باپ دادا کے دین سے بھی بہتر طریقہ ہے، پھر بھی اس کو نہیں مانو گے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم اس کے ساتھ کہ تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ جو تمہیں دیا گیا ہے نا، ہم نہیں اس کو مانتے اور ہم انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، بلا شبہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اس ایک اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، میں ہر تمہارے معبود کا انکار کرتا ہوں، سوائے یہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، سوائے تمہارے معبودوں میں جس کو تم بھی معبود سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، تو بے شک وہ عن قریب میری رہنمائی کرے گا، یعنی میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے کر دیا اس کلمہ توحید کو کلمہ باقی رہنے والا، فی عَقِبِهِ، اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے جو اپنے وقت کے حکمران سے نہ صرف ٹکر لی بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، اور پھر آ، ان بتوں کے ساتھ جو صورتحال بنائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو کلمہ ہے، یعنی یہ جو ان کا طریقہ ہے، ہم ان کی اولاد کے لیے اس کو باقی رکھیں گے۔ یعنی آج بھی ہم ان کے اس واقعہ کو پڑھ رہے ہیں اور اس بات کو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ رجوع کریں، اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا اور ان کا طریقہ تھا، تاکہ لوگ اس کو اپنائیں۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ان کو، وآباءہم، کے باپ دادا کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا، قالوا، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بلا شبہ ہم اس کے کفر کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے اس جادو کو، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ یہ قرآن دو آدمی پر، ان دونوں شہروں میں سے جو بڑا ہو اس کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی قرآن نازل ہونا ہی تھا تو کسی بڑے سردار کے اوپر نازل ہوتا نا، یا مکہ کے کسی سردار کے اوپر نازل ہو جاتا، یا طائف کے کسی سردار کے اوپر نازل ہو جاتا۔ تو مکہ میں جو سردار تھے نا، وہ ولید ایک سردار تھا، ولید ابن مغیرہ ایک یہ سردار تھا، اور ایک عتبہ ابن ربیعہ، یعنی عتبہ بن ربیعہ، یہ سردار تھا۔ اور جو
طائف تھے، اس میں عروہ ایک آدمی تھا، اور حبیب ابن عمر تھا، اور کنانہ بن عبد اللیل تھا۔ یہ سرداران تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہے تو مکہ کے کسی سردار کو نبی بنا دیتا، یا طائف میں کسی سردار کو اللہ نبی بنا دیتا، تو یہ بکریوں کے چرواہے کو نبی بنا دیا، تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کی تقسیم میں حصے دار بننا چاہتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں۔ ہم بتائیں گے کہ سردار کس کو ہونا ہے اور نبی کس کو ہونا ہے، ہم بتائیں گے کہ مالدار کس کو ہونا چاہیے اور غریب مسکین محتاج کس کو رہنا چاہیے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض پر درجوں میں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنائے ان کا بعض بعض کو خدمت گار۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو مال میں اتار چڑھاؤ رکھا نا میں نے، کسی کو زیادہ پیسے دے دیے کسی کو تھوڑے پیسے دے دیے، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے مدد دیں، اور تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت گزار بن سکیں۔ ظاہر ہے کوئی مالک ہوگا اور وہ اپنے تحت کسی کو اپنے تحت کسی کو ملازم رکھے گا، اور وہ اس کی خدمت کرے گا اور وہ اس کو پیسے دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آپس میں تعلق کو بنانے کے لیے، اور لوگوں کو امیر اور غریب کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنائی ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خیر، اور اگر اللہ رب العالمین ایسا کرتا کہ سب کو برابر ہی پیسے دے دیتا، تو پھر دنیا میں یہ چھوٹے بڑے کا تصور ختم ہو جاتا، اور دنیا میں جو ایک ہمدردی کا پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا، اور ہر کوئی اپنے مال کے ساتھ خوش ہوتا اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ ورحمت ربک خیر، اور آپ کے رب کی رحمت جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا ان ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں لوگ ایک امت، یعنی ایک ہی گروہ کفر میں متفق، لجعلنا، تو ہم ضرور کر دیتے، لجعلنا تو ہم ضرور بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے، سقفا، چھتیں، من فضت، چاندی سے، و معارض، اور سیڑھیاں بھی چاندی سے، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے۔ یعنی اللہ رب العالمین، وَلِبُيُوتِهِمْ ابوابًا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے، وسررا، اور تخت بھی، علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیہ لگا کر کے بیٹھتے، وزخرفا، اور سونے کے بھی، یہ ساری چیزیں بنا دیتے ہیں۔ وَإِن يَكُ وَإِن كُلُّ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے سب کچھ یہ مگر سامان دنیاوی زندگی کا، والآخرت، اور آخرت، عند ربک المتقین، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں نا، تو اللہ ان کو جو دیتا ہے اس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دے اور ان کے ساری چیزوں کے اندر سونا لگا دے، لیکن یہ ہے تو سارا کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں اچھا انجام صرف متقین کا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو اندھا بنا رہا، تغافل کرے، ایک ہے اندھا ہو جانا اور ایک ہے اندھا بن جانا۔ جیسے ایک ہوتا ہے مریض، مریض وہ ہوتا ہے جو بندہ بیمار ہوتا ہے، اور تمارض یا تمارضو، اس بندے کو کہتے ہیں جو خود سے مریض بنتا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن، جو اندھا بن جائے اپنی طرف سے رحمان سے، یعنی وہ اللہ کو ویسے تو جانتا ہے لیکن یہ شو کرواتا ہے جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ تو نقید لہ شیطانا، ہم مقرر کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے شیطان، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا ہم نشین ہو جاتا ہے، اس کا قریبی دوست شیطان بن جاتا ہے۔ جو اب ظاہر ہے دو ہی راستے ہیں، جیسے کہ وہ انہوں نے کہا کہ دو رب ہیں، ایک اللہ ہے جو خیر کا رب ہے اور ایک ابلیس ہے جو شر کا رب ہے۔ تو بات تو غلط ہے، البتہ راستے بندے کے پاس دو ہی ہیں۔ رحمان سے تغافل کرو گے، اللہ کو جان بوجھ کے چھوڑو گے، تو ظاہر ہے پھر شیطان آپ کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بلا شبہ وہ البتہ روکتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قال، کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے کاش ہوتی میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری۔
وبئس القرین، تو بہت برا ہم نشین ہے۔ شیطان کو قیامت کے دن انسان کہے گا کاش تیرے میرے درمیان مشرق سے مغرب جو دوری ہے اتنی دوری ہوتی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمُ، اور ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو آج جبکہ تم نے ظلم کیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس بات کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو سری گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، لہذا آپ کی باتیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، لہذا آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور جو حدیث ہے جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبکہ مفہوم وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، بلا شبہ وہ البتہ ایک ذکر ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عن قریب تم سوال کیے جاؤ گے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھئے ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے بنائے رحمان کے سوا اور معبود، یعبدون، کے وہ پوجے جائیں؟ اللہ کہتے ہیں تم نہیں، تم سے جو پہلے امتیں تھیں نا، آپ ان سے یہ پوچھو کیا ہم نے تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہیں، لہذا آپ ان کی بھی بندگی کر سکتے ہیں؟ کیا میں نے آپ سے پہلے بھی کسی کو اس چیز کی اجازت دی؟ اس کا مطلب یہ، نہ ہم نے آپ کو اس کی اجازت دی، نہ آپ سے پہلے کسی کو اس کی اجازت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اس کے سرداروں کی طرف، فقال، تو موسیٰ نے کہا، انی رسول رب العالمین، بلا شبہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو یکا یک وہ ان کی بابت مذاق سے ہنستے تھے۔ حضرت موسیٰ بغل سے ہاتھ نکالتے اور وہ چمکتا تو لوگ ہنستے، کہتے یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ جو معجزہ پیش کرتے ان کے سامنے تو وہ کہتے یہ تو جادو ہے، اور ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی اس جیسی پہلی نشانی سے۔ جو اللہ پہلی نشانی دکھاتا، دوسری نشانی اس سے کہیں بڑی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ ہم نے ان کے لیے عذاب چھوٹے موٹے اس لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، تو دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے، بما عہدا، اس کے ساتھ کہ عہد کیا ہے، عندک، تجھ سے، اننا لمہتدون، بے شک ہم تمہیں ضرور ہدایت ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط آ گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ سے کہا کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، اپنے اللہ سے دعا کرو، اگر اللہ اس عذاب کو دور کر دے گا نا تو ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب یہاں ایک آدھی بات سمجھنے والی ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے، اور انہیں پتہ تھا، اور موسیٰ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اگر یہ دعا کر دینا اللہ سے تو اللہ قحط سالی کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ وہ انتہائی خطرناک اور باغی اور اللہ کے دشمن اور اس قدر پیغمبر سے نفرت کرنے والے تھے کہ اب اگر اپنا مطلب تھا نا دعا کروانی تھی تو پھر بھی آگے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، یعنی ابھی بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے،
بلکہ جادوگر ہی کہتے تھے۔ اور بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ الساحر بمانا عالم، یعنی انہوں نے جو جادوگر کہا اس سے مراد عالم ہے، یعنی اے علم والے، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے، ٹال دے۔ اور ممکن ہے کہ یہاں وہ یہاں ساحر بمانا عالم لیتے ہوں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ ہی آئے تھے، بلکہ ابو سفیان آئے تھے اور تب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ ہیں تو آپ کی قوم کے لوگ، آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، حالت یہ کہ مکہ کے لوگ ہڈیاں چوسنا شروع ہو گئے ہیں اور درختوں کو کھانا، پتوں کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، اللہ سے دعا کر دو ان کے لیے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کر دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں تو یہ واضح نہیں، لیکن بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کر دی اور اللہ نے ان کے اس عذاب کو دور کر دیا، اور وہ جو ان کے لیے ایک آزمائش تھی اور قحط سالی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب، اذا ہم ینکسون، تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ تو یہ عہد کو توڑنا یہ یہودیوں کی بڑی پرانی صفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں پچھلے دنوں امن معاہدے ہوئے، اور امن معاہدوں کی صورت میں کچھ یرغمالی واپس کیے گئے اور کچھ قیدی فلسطین کو بھی واپس ملے، لیکن یہ ابھی 2 4 دن پہلے، 2 3 دن پہلے پھر سے وعدے کو توڑ دیا۔ تو یہ یہودیوں کا اپنے وعدے کو توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ بہت پرانا فعل ہے، اور یہ کبھی بھی اپنے وعدوں پہ پورے رہ ہی نہیں سکتے، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اذا ہم ینکسون، تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم سے، اپنی قوم میں سے کہا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے بادشاہت نہیں ہے مصر کی، وہادہ الانہار، اور یہ نہریں جو چلتی ہیں، من تحتی، میرے محل کے نیچے سے، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ جب وہ عذاب ٹل گیا تو سارا کچھ بحال ہو گیا حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے، تو فرعون کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، یہ سارا کچھ میرے اختیار میں، اور یہ نہریں میرے گھر سے نیچے سے چلتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ان کا خالق ہوں، میں مالک ہوں اور میں رب ہوں۔ ام انا خیر من ھذا، اور پھر لوگوں سے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے۔ موسیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو موسیٰ سے بھی بہتر ہوں۔ الذی ہوا مہین، جو کم تر ہے، یعنی مہین کم تر، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ وہ بات واضح کر سکے، یعنی اس کو تو گفتگو کرنا نہیں آتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج، وہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے۔ تو فرعون نے بھی اعتراض کر لیا کہ یہ تو اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور میں ربکم الاعلی ہوں، لہذا میری حیثیت بہت بڑی ہے اور یہ میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر کیوں نہ ڈالے گے اس پر کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے پاس فرشتے جمع ہو کر۔ اور فرعون نے مزید کہا کہ اگر یہ واقعی کوئی اللہ کا نبی ہے تو اتنا کنگال تو نہ ہوتا، اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، مال ہوتا، دولت ہوتی، اور اس کے پاس فرشتے آتے۔ فاستخف قومہ، تو اس نے ہلکا کر دیا اپنی قوم کی عقل کو، فاطاعوہ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ وہ اچھی گفتگو کرنا جانتا تھا، اس نے ڈیل کیا اپنی قوم کو، قوم مطمئن ہو گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا، پھر جب ہم نے غصہ دلایا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا، ومثلا، مثال عبرت بنا دیا پچھلے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں لوگوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو یکا یک آپ کی قوم اس سے چلاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا، اذا انا الہتنا خیر، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ عیسیٰ بہتر ہے، ما ضربوہ لک الا مجدلا، نہیں وہ بیان کرتا وہ مثال آپ کے لیے مگر جھگڑنے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد،
نہیں ہے وہ عیسیٰ مگر ہمارا بندہ، انعمنا علی، ہم نے اس کے اوپر انعام کیا، وجعلناہ مثلا، اور ہم نے اس کو بنا دیا نمونہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور اگر ہم چاہتے البتہ کر دیتے تم میں سے فرشتے زمین میں، یخلفون، وہ جانشین ہوتے، یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ دنیا میں فرشتوں کو بھیج دیتا اور وہ دنیا میں نبی بن جاتے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ البتہ نشانی ہے قیامت کی، بلا شبہ ایک نشانی قیامت کی، فلا تم ترن بها، تو تم شک نہ کرو اس کے آنے میں، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنکم الشیطان، اور نہ تمہیں روکے شیطان ہرگز، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آیا عیسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، قال، اس نے کہا، قد جئتکم بالحکمہ، میں لایا ہوں تمہارے پاس، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں بیان کر تمہارے لیے بعض وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مانو، ان اللہ هو ربی وربکم، بلا شبہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، فَاعْبُدُوا، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، هذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب، پھر ایک دوسرے نے سے اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، جو پیدا ہوئے ان کے درمیان میں سے، فویل، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب سے، دردناک عذاب کے دن سے، هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ وہ آئے ان کے پاس اچانک اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، الاخلاء، دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض، ان کے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، الا المتقون، سوائے متقیوں کے، یہ متقین کی دوستی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی، البتہ جو گندے دوست ہیں وہ دنیا میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن آخرت میں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ اور تھے فرما بردار، آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے اور ہماری آیتوں کے ساتھ فرما برداری اختیار کرتے، ادخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم خود بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے انعام و اکرام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دیں گے، یطاف علیہم بصحاف، دور چلایا جائے گا ان پر جو سراہیاں ہیں، من ذہب، سونے کی، واکواب، اور آب خوریں، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جنت میں ہوگا جو چاہیں گے ان کے نفس، وتلذ الاعین، اور لذت اندوز ہوں گے ان سے آنکھیں، یعنی جنت میں کھانے کے لیے بھی چیزیں ہیں، پینے کے لیے بھی چیزیں ہیں، اور ایسے نظارے ہیں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آنکھیں لذت محسوس کریں گی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت ہے، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، اس وجہ سے کہ دو تم عمل کرتے تھے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا، اس میں، فَاكِهَةٌ، پھل ہیں بہت سارے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں سے تم کھاتے ہو، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر، ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے، آواز دیں گے، یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ موت صادر کر دے ہم پر، تو ہمیں مار ہی دے، یعنی ختم ہی کر دے، ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے، جہنم میں رہنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اے مالک، یہ مالک، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے تو اسے کہیں گے، تو قالا، وہ کہے گا، انکم ماکثون، بے شک تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو، لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق، اور لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے، ام ابرموا امرا، یا بلکہ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا ایک کام کا، فإنا مبرمون، تو اس یقیناً ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کا بھید، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی کرنا،
یعنی جو چھپ کے بات کرتے ہیں اور جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر ہے رحمان کے لیے ولد، کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا، عرش کا، اما اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، فذرہم یخوضوا، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا، وہ الجھتے رہیں، ویلعبوا، کھیلتے کودتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ ملیں وہ اپنے اس دن کو، الذی یوعدون، جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، وہو الذی فی السماء الہ، اور وہی اللہ ہے آسمان میں معبود ہے، والارض، اور زمین میں معبود ہے، ہوا وہو الحکیم العلیم، اور وہ نہایت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے، وتبارک الذی، اور بابرکت ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے اور زمین کی، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وعنده علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے صفات سفارش کا، یہ جو جن کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے جن کی سفارش کرتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سفارش کے اختیار نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سوال کریں، من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، وقیل ہی، اور قسم ہے اس رسول کے کہنے کی، یا ربی، اے رب، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، یعنی نبی جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا نا یا ربی، اللہ اس یا رب کی قسم اٹھاتا ہے، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بلا شبہ یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، فاصفح عنہم، لہذا آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، وقل سلام، اور کہہ دیجئے سلام ہے، فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے جب مریں گے۔ سورۃ الدخان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہ مبارک رات کون سی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے اس میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے کا حکمت والے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ 15ویں شعبان جو ہے وہ اس سے مراد لینا غلط ہے، کیونکہ لیلہ مبارکہ جو ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ لیلۃ القدر ہے۔ 15ویں شعبان کے لیے اس آیت مبارکہ کو دلیل بنانا غلط ہے، امر من عندنا، بطور حکم ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بلا شبہ ہم رسول بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک، رحمت مہربانی سے آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، مارتا ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، فرتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آئے گا آسمان، جس دن لائے گا آسمان دھواں ظاہر، یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ہادا عذاب علیم، یہ دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہ جو دھویں کا تذکرہ ہے، اس کی دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ مکہ مکرمہ میں یہ جو اوپر عذاب آیا نا، مکہ مکرمہ میں یہ جو بھوک کا عذاب تھا، قحط کا عذاب تھا، یہ اس سے مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان دھواں برسائے گا تمہارے اوپر، اور لوگ جو ہیں وہ یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ عذاب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے اوپر، کافروں کے اوپر کیا تھا، اور جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، اور دوسرا اس سے مراد قیامت کا دھواں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دھواں جو ہے نا وہ قرب قیامت نکلے گا، جزیرۃ العرب سے آگ نکلے گی،
اور یمن کی طرف وہ لوگوں کو، جو میدان محشر ہے، یمن یا شام کا جو علاقہ ہے، یہ جزیرت العرب سے آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے دھوئیں کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ آگ جو ہے وہ دھوئیں میں بدل جائے گا، اور آگ جو ہے وہ دھوئیں میں بدل جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، ربنا اکشف عنا، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب، انا موقنون، بے شک ہم ایمان لانے والے، مؤمنون ایمان لانے والے۔ انا لہم الذکریٰ، کیوں کر ہوگی ان کے لیے نصیحت جبکہ آ چکا تھا ان کے پاس ایک رسول بیان کرنے والا، ثم تولوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، وقالوا معلم مجنون، اور کہا وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہی دیوانہ، ایک ہے جس کی بڑی تربیت کی ہو دیوانہ پن میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ رسول سکھلایا ہوا دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب، قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ ہی کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑنا بڑا سخت، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، بتا تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، ان کے پاس آیا تھا معزز رسول، ان ادو الیہ عباد اللہ، اس نے کہا کہ تم حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، جن کو تم نے غلام بنا کر کے، جن کو تم نے غلام بنا کر کے رکھا ہے، جن کو تم نے غلام بنا کر کے رکھا ہے، انہیں میرے حوالے کر دو۔ انی رکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں نے پناہ لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنسار کر لو۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں اور تمہارے رب اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا ہے، اور تم مجھے سنسار نہیں کر سکے، مجھے رجم نہیں کر سکتے، میرے اوپر پتھر نہیں برسا سکتے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے میری بات پر تو الگ ہو جا مجھ سے۔ یعنی مجھے مارنے کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی نہیں تو میری دعوت قبول کرنا چاہ رہو، میرا راستہ تو چھوڑو۔ فدعا ربہ، تو پھر پکارا اس نے اپنے رب کو کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں۔ فاسری بعبادی، تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ اب تو لے چل اپنے بندوں کو رات کے وقت میں، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے سمندر کو تھما ہوا۔ اِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، بلا شبہ وہ لشکر ہیں کہ غرق کیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ جب گزرے تو سمندر ویسے ہی تھا، خشک تھا، تھما ہوا تھا، اور اسے یہ لگا کہ یہ تھما ہی رہے گا تو وہ غرق ہو گیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، مرے ہر چیز چھوڑ کر کے۔ وَضُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور کھیتیاں اور محل عمدہ قسم کے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور سامان راحت کہ وہ تھے ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا ہم نے وارث کر دیا ان کا ایک دوسری قوم کو۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پھر نہ روئے ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے مرنے سے آسمان اور زمین، یہ جو آسمان اور زمین یہ بھی روتے ہیں۔ لہذا کسی آدمی کے مرنے پہ بارش کا ہونا، جسے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بارش ہونا یہ آسمان بھی رو پڑا ہے، یہ غلط بات ہے، اور یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ آسمان اور زمین کے رونے کی کیفیت کو نہیں ہم جانتے، البتہ یہ ممکن ہے کہ آسمان اور زمین روتے ہوں کسی کے جانے سے، اور کسی کے جانے سے آسمان اور زمین خوشیاں مناتے ہوں گے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ کہ یہ ویسے ہی ایک مثال ہے کہ ان کے جانے سے آسمان اور زمین نہیں رویا۔ مطلب کیا کہ دنیا، زمین، آسمان، یہاں تک کہ زمین کے کونے کونے میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ روئے نہیں، بلکہ انہوں نے جشن منایا کہ فرعون اس دنیا سے گیا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہمارے بسا اوقات مسلمان مرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے دنیا کے پورے پورے کونے میں جو لوگ موجود ہیں، پوری پوری دنیا میں جو لوگ آباد ہیں، وہ اس سے روتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر بھی آسمان کا رونا ثابت ہو سکتا ہے، اور آسمان کے رونے سے مراد یہ لینا کہ اہل دنیا کا رونا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، من فرعون، فرعون سے،
انہ کان عالی من المسرفین، بے شک وہ بڑا سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پسند کیا ان کو اپنے علم کے بنا پر جہان والوں پر، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی، ما فیہ بلاء مبین، وہ جس میں آزمائش تھی واضح، ان ہؤلاء ليقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہمارا مرنا پہلے ہی، وما نحن منشرین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فأتوا بآبائنا، پس وہ کہتے ہیں تم لاؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد بھی دوبارہ کوئی زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کرو، پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی بھی مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ ام ہم خیر ام قوم تبع، اللہ کہتے ہیں کیا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ قوم تبع بہتر ہے؟ یہ یمن کا قبیلہ حمیر کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا نا، تو ایسے ہی ان کا لقب تبع تھا۔ اس کا بادشاہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتا تھا، لیکن ان کی قوم جو تھی وہ انکاری تھی، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا انہیں، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ تھے مجرم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کھیلتے ہوئے۔ بے مقصد آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کھیل تماشے کے لیے ہیں، بلکہ اس میں مقاصد ہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں ان کو پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم، بلا شبہ فیصلے کا وقت ایک مقرر طے شدہ ہے سب کے سب لوگوں کا۔ یوم لا یغنی مولا، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی، ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، انه هو العزیز الرحیم، بلا شبہ وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہے گناہگاروں کا، کل مہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند وہ کھولے گا پیٹوں میں، یعنی پیٹوں میں جا کر کے وہ کھولے گا، کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح، خذوہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسے پکڑو، فاعتلوہ فی سواء الی سواء الجحیم، اسے دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے عین دروازے میں، درمیان میں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈھیلو اس کے سر پر عذاب تیز گرم پانی کا، اور اللہ ساتھ کہیں گے ذق، مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو اپنے خیال میں بڑا ہی معزز تھا، بڑا ہی مکرم تھا، دنیا میں بڑی کوئی سرکار تھی، بڑی ہستی تھی، بڑا آدمی تھا۔ یہ اللہ اس کے سر کے اوپر گرم کھولتے ہوئے پانی کو انڈیل کر کے کہے گا عذاب چکھ، دنیا میں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، ان ھذا، بے شک یہ عذاب ہے، ما کنتم بہ تمترون، وہ کہ تم اس کے بابت شک کرتے تھے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم بیویاں دیں گے ان کو حوروں کی عین، موٹی آنکھوں والی، یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کا پھل اطمینان سے، لا یذوقون فیہا، نہیں وہ چکیں گے اس میں موت کی تلخی کو، موت کی سختی کو، الا موتۃ الاولی، مگر پہلی موت کی تلخی جو دنیا میں آ گئی، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں ہوگی۔ ووقاہم، اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک، فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، تو بس ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فرتقب، آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں، وما یبث، اور ان میں جو پھیلاتا ہے جانوروں میں سے نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنے جانے میں اور رات دن کے اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس میں جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق پانی، اس میں بھی تمہاری نشانیاں ہیں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، وتصریف الریاح،
اور ہواؤں کو پھیرنے میں آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کس بات پر اللہ کی بات کے بعد، وہ آیات ہی اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے. یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں. تتلا علیہ، جبکہ وہ تلاوت کی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑتا ہے، تکبر کرتا ہے. کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. فبشروا بعذاب علیم، تو آپ اسے خوشخبری دیجئے دردناک قسم کے عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، اور جب اس نے جانا ہماری آیتوں میں سے کچھ، جیسے ہی اس نے تھوڑا سا قرآن سیکھ لیا، اتخذھا ھزوا، تو اس نے اسے مذاق ہی بنا لیا. اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کام آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی. وما کان ولا ما اتخذوہ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے بنایا اللہ کے سوا کارساز. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا عذاب. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ وہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور اس نے تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کا سب منہ اپنی طرف سے. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ جو نہیں امید رکھتے اللہ کے ایام گرفت کے دنوں کی. یعنی جو اللہ کے جو خاص ایام ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر اللہ، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ فی الحال درگزر کریں. لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے کچھ لوگوں کو ساتھ اس کے جو وہ کرتے تھے، عمل کرتے تھے. من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دی ان کو واضح دلیلیں دین کی بابت، دین کے لیے ہم نے ان کو واضح دلائل دے دیے. فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. بغیم بینہم، محض ضد کی وجہ سے آپس میں. یہ جو آپسی جو اختلاف ہے، اس میں علم کم، آپس کی ضدیں زیادہ ہوتی ہیں. ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما، ان چیزوں میں، کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ثم جعلناک، پھر ہم نے کر دیا آپ کو، اعلی شریعت من الامر، ایک طریقے پر دین کے. فتبعھا، پھر آپ پیروی کریں اس کی. یعنی ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا راستہ. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں علم رکھتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ کے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے بعض دوست ہیں بعض کے. واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ تو متقین کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن، اس میں بصیرت افروز دلائل ہیں، بصیرت ہے لوگوں کے لیے. وہدن، ہدایت ہے. رحمتن، رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ایسے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ام حسب الذین، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو، کالذین آمنوا، ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں کیا کافر یہ سمجھتے ہیں برے عمل کر کے کہ ہم انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کر دیں گے جو اہل ایمان ہے؟ مطلب یہ کہ دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے. کیا وہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ایمان لائے، نے اچھے اعمال کیے؟ سواء، برابر ہے. محیاہم، ان کا جینا اور مرنا. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اچھے عمل کرنے والا، برے عمل کرنے والا، جیسے یہ دو لوگ مختلف ہیں
انجام بھی ان دونوں کا مختلف ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ دنیا میں جو مرضی کرو، جانا تو جنت میں ہی ہے، غلط بات ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کو، الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم کے باوجود، وختم علی سمعی، اس کے کان پر اس نے مہر لگا دی، اس کے دل پر، اور کر دیا اس کی آنکھ پر پردہ۔ فمن یہدیہ اللہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر کون ہے جو اسے ہدایت دے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا، انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی سوائے ہماری دنیاوی زندگی کے، نموت، ہم مر جائیں گے، ونحیا، اور ہم زندہ ہوں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ ہی، اور نہیں ہے ان کے لیے بذالک من علم، اس کا کوئی علم، انہم لا یظنون، نہیں وہ گمان کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کافر کہتے تھے اگر ہم مرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ اللہ ہمیں مارتا ہے، بلکہ وہ گردش زمانہ میں ہر کسی نے مرنا ہے تو ہم بھی مر جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں مارتا ہے اور وہ ہمیں زندہ کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں، زمانے کے گردش ہوتی ہے اس کے ساتھ، جیسے سب لوگ مرتے ہیں ہم بھی مر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیات کی جو واضح ہیں، فَمَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو نہیں ہوتی تھی ان کی دلیل، صرف ایک دلیل ہوتی، اللہ مگر ان یہ کہ قالوا نے کہا، تو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم ہمارے باپ دادا کو لے آؤ نا پھر ہم تمہیں سچا مانیں گے۔ جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں نا، تم کہتے ہو کہ اللہ مارے گا پھر زندہ بھی کرے گا، تو اللہ سے کہو ہمارے باپ دادا ہمیں واپس کرو، کل کہہ دیجئے اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زندہ کرتا ہے پھر وہی مارتا ہے، ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن خسارے میں رہیں گے باطل پرست، وتری کل امت جاسیہ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوگی اللہ کے سامنے، کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر امت بلائی جائے گی اس کے نامہ اعمال کی طرف، اللہ کہیں گے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، آ کر کے دیکھ، الیوم تجزی ما کنتم تعملون، کہا جائے گا آج تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو تم عمل کرتے تھے، ھذا کتابنا ینطق بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یہ بولتی ہے تمہارے خلاف سچ سچ، یہ نامہ اعمال ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے تھے، جو تم کام کرتے تھے ہم اس کو لکھوا لیتے تھے، فاما الذین آمنوا، پھر لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، تو وہ داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا پھر تھیں تمہاری آیتیں تلاوت کی جاتی تم پر؟ اللہ کہیں گے کیا میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم لوگ ہو، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، اور تم نے پتہ کیا کہا تھا، قل تم لا ندری ما الساعہ، تم نے کہا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، نہیں ہم خیال کرتے تھے مگر ایک گمان ہی، وما نحن مستيقنين، اور ہم نہیں تھے اس کا یقین کرنے والے، وبدا لهم، ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے، سیئات، برائیاں، ما عملوا، ان اعمال کے جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب کے تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے، جس عذاب کو مذاق کرتے تھے وہی ان کے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا، وقیل اليوم، اور کہا جائے گا آج، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ہم بھول جائیں گے تمہیں جیسے تم بھول گئے ہماری اس دن کی ملاقات کو، ملاقات اپنے اس دن کی، ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی مددگار، ذالکم، یہ، Return انکم، اس وجہ سے، Brand اتخذتم آیات اللہ copy. ہزوا، کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو ہنسی اور مذاق، وغرتکم الحیات دنیا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، فاليوم لا یخرجون منها، تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس آگ سے،
ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی وہ توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے چلو اب توبہ کر لو، اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ مائک بند کرو۔